آج پروگرام میں بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف نے آخر کار اسلام آباد بند کرنے کی تاریخ فائنل کر دی۔ بدھ 2 نومبر کو اسلام آباد بند ہوگا۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے انتخابات 31 اکتوبر کو ہونے ہیں، جس وجہ سے وکلا کی درخواست پر انہوں نے تاریخ آگے کر دی۔ ساتھ ہی کچھ بات پاکستان پیپلز پارٹی کی، جن کے چیئرمین بلاول بھٹو نے کل کراچی میں 2007 کے سانحہ کارساز کے شہداء کی یاد میں ریلی نکالی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے حکومت سے 4 مطالبات کر دی اور کہا کہ اگر ان کے مطالبات 27 دسمبر تک نہ مانے گئے تو پاکستان پیپلز پارٹی بھی حکومت کے خلاف لانگ مارچ کرے گی۔ اور آخر میں کچھ بات بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی، جنہوں نے بھارتی شہر گوا میں ہونے والی 8ویں برکس سمٹ میں پاکستان کو دہشت گردی کا مدر شپ قرار دے دیا۔ لیکن سمٹ کے بعد جاری اعلامیے میں برکس ممالک خاص طور پر چین اور بھارت کی پاکستان کے حوالے سے دوریاں صاف نظر آئیں۔ بول بول پاکستان میں خوش آمدید، میں ہوں گلمین سیٹھی۔ میں نصرت جاوید۔ 0512606027 اور 28 ہمارے ٹیلی فون نمبر ہیں۔ آپ کو بار بار یہ سمجھاتا رہتا ہوں کہ جیسے ہی آپ کنیکٹ ہوتے ہیں آپ براہ راست ٹیلی ویژن پر ہوتے ہیں، لہٰذا کنیکٹ ہوتے ہی اپنی بات کا آغاز کر دیں اور صرف اسی موضوع تک محدود رہیں جو زیر بحث۔ بالکل، آپ ہم سے سوشل میڈیا پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ہمیں فیس بک پہ کوئی کویسچن بھیجنا چاہتے ہیں تو ہمارا فیس بک ایڈریس ہے www.facebook.com/bolbolpakistan1۔ اگر آپ ہمیں ٹویٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے bolbolpakistan_ اور ای میل کرنے کے لیے ہمارا ای میل ایڈریس ہے bolbolpakistan@dawnnews.tv۔ یس نصرت صاحب۔ بی بی میرے اور آپ سے کہیں زیادہ جلوے، رونق اور عقل والے لوگ جو ہیں وہ اس وقت پورے جوش و جذبے کے ساتھ 8 اور 9 کے سیگمنٹ میں زیادہ تر لوگ جو ہیں یہی ڈسکس کر رہے ہوں گے کہ 2 نومبر کو کیا ہوگا۔ تو آپ نے بھی ریٹ ریس میں ڈال دیا، مجھے الجھا کے رکھ دیا۔ بالکل نہیں ایسا کیا، جبکہ میں بہت ڈیفرنٹ باتیں آج سوچ کر بیٹھا ہوا تھا کہ ہاں یار وہ بھی تو ابھی کچھ دن باقی ہیں، تو خندقیں وغیرہ خود جائیں تو پھر ہم کچھ بات کریں۔ فی الوقت میرے لیے نہیں، 1 منٹ نا، ایک تو آپ کا ڈانٹنا جو ہے وہ ضروری ہے، ہمارا پروگرام صحیح سے شروع ہی نہیں ہو سکتا اگر آپ یہ نہ کریں۔ دوسری بات یہ کہ عمران خان صاحب نے آج خود اپنی تیاری ایسی دکھائی ہے کہ اس کے بعد اس پہ بات کرنا بہت ضروری ہے۔ وہ ایک ویڈیو، آپ نے ویڈیو نہیں دیکھنی انہوں نے جو اپنی لگائی ہے خان صاحب نے، ایسی انہوں نے ابھی سے تیاری، وہ کہہ رہے ہیں زندگی بھر سے تیاری کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں ابھی ٹائم رکھا ہے۔ وہ جو انہوں نے اپنے سوشل میڈیا پہ دکھائی نا ذرا نصرت صاحب کو، عمران خان صاحب کیا کر رہے تھے آج۔ ارے نہیں، یہ تو ریگولر آپ نے دیکھی نا وہ ان کی، آپ ذرا وہ پلیز ٹویٹ بھی دکھا دیں جو ساتھ میں انہوں نے کی تھی۔ نہیں بٹ آئی ڈونٹ تھنک یہ عمران خان صاحب نے بھائی پی ٹی آئی کے پیج پہ، بھائی ٹھیک ہے پی ٹی آئی کے پیج پر ان کے مدعا ہیں۔ آپ کو پتہ اس میں کیا لکھا تھا؟ انہوں نے کہا کہ یہ عمران خان صاحب اپنی زندگی بھر سے یہ تیاری کر رہے ہیں، نواز شریف ہوشیار ہو جاؤ، یہ تیاری چل رہی ہے۔ یہ دیکھیں ٹویٹ آپ کو نظر بھی آ گیا اس میں یہ۔ اچھا، اور ایک اور چیز، یعنی آپ کا یہ مطلب ہے کہ ایچ ایس این کالج میں جب داخل ہوئے تو اس وقت سے تیار، میں نہیں کہہ رہی پی ٹی آئی، اس وقت انہوں نے ان کی نگاہ دوربین نے دیکھ لیا تھا کہ کبھی نواز شریف اس ملک کا وزیر اعظم ہوگا۔ پھر دیکھ لیں نصرت صاحب، that's what it says۔ یار نہیں، یہ دیکھو، اچھا، اور یہ کہ میں پورے ویکنڈ جب دیکھتی رہی، ہمارے کم از کم کوئی 20 لوگوں نے ہمیں فیس بک پہ یہ سوال لکھ کے بھیجا، ذرا نصرت صاحب سے پوچھیں ان کی رائے اس کے بارے میں کیا ہے، بند ہوگا نہیں ہوگا، ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے۔ سب لوگوں کی دلچسپی آج صرف اس موضوع میں ہے کہ عمران خان بند کر پائیں گے، اور اگر بند کریں گے تو کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے۔ منافقت سے کیوں کام لے رہی ہو وہ بھی سوال کر دینا تھا کہ ایک بندے نے کہا کہ اپنے بچوں کی قسم کھا کر یہ بتائیں کہ آپ نے نواز شریف سے لفافے لیے یا نہ لیے، تو آپ نے بچوں کی قسم کھا اس کا کیا تعلق اس سے؟ ماشاءاللہ، تو وہ اسی لیے ہے نہیں، لوگوں کا سیریس کوسچن تھا نصرت صاحب کہ کیا ہے کرنا چاہیے۔ اچھا چلے میں ڈسکس کر دوں گا، لیکن فی الوقت جس بات کو میں سیریس سمجھتا ہوں میں اس کا اظہار کر دوں تھوڑی دیر کو۔ وہ کیا؟ ہاں کریں پلیز۔ میں ضرور، چونکہ آپ نے یہ اس کو فکس کیا ہے، عوام کی بھرپور بھائی عوام کے پرزور اسرار پر میں ڈیفینیٹلی ڈسکس کروں گا، جیسے آپ نے اینٹیسپیٹ کیا ہے اور کمٹ کیا ہے، اور برائے مہربانی یہ مت سمجھیں کہ یہ عادتاً آپ کو ڈانٹا جا رہا ہے۔ نو، میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم جو چیز ریٹ ریس جو ہر بندہ ڈسکس کر رہا ہے، ان کی عقل، ان کا ہنر
تو ہم تھوڑا بہت ایسے سنیک ان کر کے کوئی ایسے ایشوز جو کہ اس طرح بظاہر عوام کی نظر بظاہر دلچسپی نہ ہو، لیکن میں ایک صحافی کے طور پر یہ محسوس کر رہا ہوں کہ یار لوٹ جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس طرح بھی نظر، تو یہ ذرا ٹھیک ہے نا، تو یہ بھی دیکھ لینے میں کوئی حرج نہیں۔ تو اس حوالے سے میں ذرا بات کرنا چاہ رہا تھا برکس کی، ہاں وہ یس کہ یعنی 15 تاریخ کو شو لگایا انہوں نے، موصوف نے، وہاں پہ روس کے صدر بھی تھے۔ ہم نے جو اس کی رپورٹنگ کی ہے، اس رپورٹنگ میں فار رائٹ ریزنز ہم نے زیادہ اس بات کو اجاگر کیا ہے کہ نریندر مودی کی بہت یہ کوشش تھی کہ وہ کسی نہ کسی طرح ایسا جو ہے وہ اس اجلاس کے ذریعے ایک متفقہ قرارداد ٹائپ منظور کروا سکے جس میں پاکستان کا نام لے کر اس کو یعنی کہ دہشت گردوں کو سہولت کار اور وغیرہ وغیرہ کیا جائے، لیکن چائنا نے کہا کہ نہیں دہشت گردی، اور آج ان کی وزارت خارجہ نے بلکہ بہت تفصیل سے یہ بھی کہا ہے کہ ٹھیک ہے دہشت گردی خطے کا مسئلہ ہے، خطے کا، جس میں پاکستان بھی انکلوڈڈ ہے، obviously پاکستان بھی شامل ہے، اور دہشت گردی کی یقیناً مذمت ہم کرتے ہیں، لیکن یہ مذمت کرتے ہوئے ہمیں ہرگز ان تمام قربانیوں اور نقصانات کو فراموش نہیں کرنا چاہیے جو پاکستان کے عوام نے، پاکستان نے اور پاکستان کے دوسرے اداروں نے، خاص طور پر وہ لوگ جو کہ ابھی آپریشن ضرب عضب میں مصروف، ٹھیک ہے کوئی نہ بات۔ لیکن یہ بات کرتے ہوئے ہم نے ایک اور پہلو کی طرف توجہ نہیں دی، وہ یہ کہ نریندر مودی نے ہمارے ہاں جو ایونٹ ہونا تھا اس سال کا کافی اہم ایونٹ ساک سمٹ، اس علاقائی تعاون کی تنظیم کو تو ٹارپیڈو کر دیا، سبورٹ کر دیا، سمٹ کینسل ہو گئی۔ لیکن اس برکس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک اور جو ہے ایک آؤٹ ریچ کے نام پر وہ جو بمسٹیک ہے، بمسٹیک ایک اور وہ کر دی، اور اس میں انہوں نے بنیادی طور پر کیا کیا ہے کہ ساک کے تقریباً تمام اہم ممالک کو، جس میں نیپال، سری لنکا، بنگلہ دیش، بھوٹان وہ شامل ہیں، ان کو ڈال لیا۔ اب اور تھائی لینڈ بھی، اور اس میں ایڈیشن کیا کیا کہ فوٹو آپ بنانے کے لیے، گلوبل اٹینشن کے لیے، چونکہ آج کل آنگ سان سوئی جو کہ برما میں ایک زمانے میں بہت عرصے تک ملٹری رول کے خلاف ریزسٹنس کے لیے مشہور رہی ہے، بند رہی، وہ اپنے ریسٹڈ، اور وہ آج کل وزیر خارجہ ہے وہاں کی، تو وہ آئی پاپنگ کے لیے اور وہاں پر جو ہے وہ پاکستان پہ بات کی، لیکن اس کا مقصد صرف پاکستان پر محض الزام تراشی نہیں ہے، اچھا نہیں، اور بھی کچھ ہے، محض پاکستان کو علاقائی تنہائی کا شکار کرنے کی اپنی دانش میں اٹیمپٹ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بگ گیم ہے جس کے لیے آپ اگر نقشہ دیکھیں تو برما سے لے کر تمام سمندر کے ساتھ ہوتے ہوتے خلیج بنگال سے ساؤتھ چائنا پہنچنا، جس میں بہت سارے ممالک آ جاتے ہیں، جب آپ شروع کرتے ہیں تھائی لینڈ آ جاتا ہے، اب مالدیو، نیپال، بھوٹان، یہ چیز جو ہے اس کے بعد ہمیں کم از کم ایک بات پہ کلیئر ہو جانا چاہیے کہ ٹھیک ہے جی پاکستان کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ساک میں جتنے بھی ممالک ہیں ان میں سوائے بھارت کے، جب اوریجنل یہ بنی تھی ہمارا کوئی ہمسایہ نہیں ہے، ہماری ڈائریکٹ ریچ نہیں ہے، ہمیں اگر بنگلہ دیش پہنچنا ہے تو we have to go via انڈیا، نیپال جانا ہے، سری لنکا جانا ہے، تو بالآخر جب افغانستان ساک کا ممبر بنا تو یہ پہلا ساک کا ایسا ملک تھا جو کہ بھارت کے بعد ہمارا دوسرا ہمسایہ تھا۔ ٹھیک، اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح بھارت نے ساک کو سیبوٹاج کر کے تو یہ اپنی آؤٹ ریچ ٹھیک ہے نا، برما سے وہ ساؤتھ چیز تک، جس میں انڈونیشیا بھی آ گیا، ویتنام بھی آ گیا، لاؤس بھی آ گیا، کمبوڈیا بھی آ گیا، اور وہاں پر ظاہر ہے کہ مشرق بعید میں ہندوازم کے، بدھزم کے قدیم یعنی ان کے انڈیا کے ساتھ کنیکٹیویٹی رہی ہے۔ اگر وہ اس طرف توجہ دے رہا ہے تو ہم لوگ کیوں نہیں اثر نو یہاں بیٹھ کر
اپنے تعلقات کو جو بھی ہماری رکاوٹیں آ رہی ہیں پوری طرح سنجیدہ ہو کر ہم افغانستان اور ایران پر فوکس کیوں نہیں کرتے جو ہمارے ہمسائے ہیں. رائٹ، ڈیفینیٹلی. اور ساتھ ہی اس نے بریک کا کہہ دیا. میں آگے کیسے بڑھوں؟ چلیں نہیں، بریک کے بعد آگے بڑھیں گے. بریک کے بعد ہم آگے بڑھیں گے، مگر وعدہ ہے کہ نصرت صاحب سے جو 2 نومبر کی عمران خان صاحب نے جو بھی کچھ کرنا ہے اس پہ بھی بات کریں گے وقفے کے بعد. فیس بک پہ جائیے، لکھیے بول بول پاکستان، ہمارے پیج کو لائک کریں. کوئی سوال ہو یا کامنٹ ہو تو لکھ کے ضرور بھیجیں. اچھا، اب یہ بات اس کی طرف میں توجہ دلا رہا ہوں اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ایک مرتبہ پھر یہ جو آئسولیشن میں ان چیزوں کو نہیں مانتا. ٹھیک ہے، انیشیٹو آپ کے پاس ہمیشہ ہوتا ہے اور بہت سارے ہوتے ہیں. دا آئیڈیا از کہ آپ کتنی گیم پلاننگ کرتے ہیں، کتنی وار گیمنگ کرتے ہیں اور کتنا اپنا حوصلہ جو ہے وہ ٹھیک. وہ تو اگر یہ پاکستان اسپیسیفک نہیں ہے تو واٹ از دا گیم پلان ٹو گو آل دا وے ڈاؤن ٹو ساؤتھ چائنا؟ اس کو چھوڑے نا، وہ تو اس میں امریکہ کی بھی خواہش ہے. اس نے ہاں بالکل ٹھیک ہے. اوباما کا باقاعدہ لفظ ہے نا بی بی کہ ایشین پیوٹ، محور دھرنا، جس کے وہ دھرنا غالباً وہ جس پہ وہ بیٹھ کے وہ گمار اپنے برتن بناتا ہے، وہی ہوتا ہے نا پیوٹ. یعنی کہ مطلب ہاں گھوم جانا، مطلب جو ایک پوائنٹ نا جس پہ آپ اس کو دیکھیں نا. آپ کو انگریزی دیکھی آتی ہے، آپ نے سمجھا دیا مجھے. سائنس ہے، انگریزی نہیں ہے، یہ سائنس ہے. اوہو پیوٹ، بس مجھے تو یہ تھا کہ پیوٹ ایک لفظ ہوتا ہے بھائی، تو میں نے پوچھ لیا آپ سے. آئے تو آپ سے ہدایت حاصل کریں، اس میں بھی آپ یعنی باقی کہتی ہیں ڈانٹ رہے ہیں. اب میں آج سی سے پوچھ رہا ہوں کہ بی بی پیوٹ کا یہی مطلب ہوتا ہے، آپ کہتی ہیں ہاں، تو میں نے مان لیا. ظاہر ہے، اور شکریہ کہ آپ نے میرے علم میں اضافہ کیا. اب میں صرف یہ عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں یہ بات یہ کہہ رہا ہوں کہ اگین اوپننگ ہے. آپ کو یاد ہوگا وہ 15 اگست کو وہ لال قلعے کھڑے ہو کے موصوف نے وہ پگڑی باندھ کے بڑی تقریر کی تھی. میں نے کہا اس شخص کو پتہ ہی نہیں ہے، ہی از پلینگ وتھ فائر. کہ یہ جو بلوچستان کی بات کر رہے ہیں موصوف، سینہ پھلا کے اپنی کتنی 24 انچ کا یا پتہ نہیں 56 انچ کی چھاتی. جی جی. ارے بھائی بلوچستان کی بات کر کے آپ کو یاد ہوگا میں نے ٹوٹل پروگرام ڈیووٹ کیا تھا کہ کتنا. اب اس کی میرے پاس ایک اور توجیہ ہے، لیکن میں نے کہا یہ آپ بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈال رہے ہو. آپ کو تو پتہ ہی نہیں آپ کیا کر رہے ہیں نا، اس کے آپ کر کیا رہے ہو. اور میں فرینکلی اسپیکنگ آئی ہیڈ اے پرائیویٹ لاف کہ کیا بات کر رہا ہے یہ، ہمارے گجرات سے آیا بابو. کل بھارت کا ایک اخبار ہے، وہاں پہ ایک خاتون، انہوں نے نمونے چاہیے ہوتے نا، تو اگر ایک خاتون مل جائے نا بلوچستان پہ بات کرنے کی تو بہت اچھی ہے. اس طرح کی ایک خاتون ہے، ان کا نام ہے نائلہ قادری بلوچ. بالکل. ویسے اگرچہ میں کافی بلوچستان کے لوگوں کو جانتا ہوں، مجھے قادری کم ملے ہیں، صحیح ہے، لیکن بہرحال ہوں گے کہیں چھپے ہوئے، شاید میں نہیں دیکھ پایا ہوں گا. وہ آپ سے بھی چھپتے ہوں گے. یہ جو خاتون ہے ان کا انٹرویو چھپا ہے بھارت کے موقر ایک روزنامہ، بڑا اچھا جیزی پیزی ٹائپ کا، DNA اس کا نام ہے. ویسے اس کا مطلب ہوتا ہے ڈیلی نیوز اینڈ انالیسس، تو انہوں نے DNA کر کے ٹک اچھا ایک بنا، وہ یعنی گرافکلی اچھا لگتا ہے. اس کو میں نے دیکھا تو یقین مانو کہ مجھے اتنا، میں نے کہا کہ یار نصرت بعض اوقات یو فیل گڈ کہ آپ نے کہ اسی باعث تو قتل عاشقات سے منع کرتے تھے. اب وہ بھارت میں پہنچ کر افغانستان رہتی ہیں، ویزا انہیں افغانستان سے ملتا ہے. پہلے انہوں نے شکایت لگائی کہ ہائے اللہ بڑے دل لگے. اور بھارتی وزیر خارجہ کو سشما سوراج کو ڈائریکٹ مداخلت کر کے انہیں ویزا دیا انہوں نے. اچھا اب یہ ان کی جو باقی جو گفتگو ہے اس کو آپ رہنے دیں. ایک بہت امپورٹنٹ بات، بٹ بلوچستان ہیز نو سے، وہ انٹرویو کرنے والی خاتون نے کہا کہ بھی ان کو تو کچھ بھی نہیں ہے، تو انڈیا کیسے آپ کی مدد کر سکتا ہے؟ گڈ کوسچن. تو وہ کہتی ہیں، پہلا جواب دیتی ہیں، بلوچیز آر ناٹ ہیلپ لیس. تو سب سے پہلے یہ پتا چلا کہ یہ خاتون بس نائلہ قادری ہیں، ورنہ بلوچی زبان ہوتی ہے، بلوچی ثقافت ہوتی ہے، لیکن خاتون بھی ہو تو وہ بلوچ کہ غلط تو نہیں چھاپا بلوچی کیا ہوتی ہے. اس کے بعد اس نے کیا کہا، نہیں یہ ریکارڈڈ بھی ہے. اچھا ریکارڈ ٹھیک ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بھارت، یہ غور طلب بات ہے کہ دلی میں بات کر کے اور یہ بلوچستان کو آزاد کروانے چلے ہیں نریندر مودی. وہ فرماتی ہیں کہ بھارت جو ہے وہ چاہ بہار
کی بندرگاہ کو ایران میں کنسٹرکٹ کر رہا ہے، ڈیولپ کر رہا ہے. صحیح ہے، وہ تو بات ٹھیک ہے. which is کہتی ہے چابہار جو ہے یہ تو ایران نے اس پر قبضہ کر رکھا ہے، یہ سیستان بلوچستان کا ہے. اچھا، یہ بلوچیوں کا ہے، یعنی کہ ان کے مطابق. رائٹ. اور اس کے بعد وہ یہ کہتی ہیں، پھر وہ بات یہیں تک ختم نہیں کرتی، وہ فور وارن کرتی ہیں بڑے سٹل انداز میں. وہ بڑک لگاتی ہیں کہ ہم چینیوں کو سی پیک پہ اپنے صوبے میں کام نہیں کرنے دے رہے. ٹھیک ہے، وہ کہتے رہتے ہیں، یعنی کلیم کرتی ہیں. ٹھیک ہے. کہتی ہے کہ اب کہیں ایسا نہ ہو. نہیں، بڑا امپورٹنٹ ہے. وی ڈونٹ وانٹ دا سیم ٹو ہیپن ٹو انڈین نیشنلز ان چابہار. یعنی کہ ایسا نہ ہو کہ ان کو ہم پکڑ کے کہ ہم بلوچ جو ادھر رہتے ہیں، ہم چابہار میں کام کرنے والے بھارتی. ٹھیک، کیونکہ وہ سیستان بلوچستان میں زمین ہے. میرا تو اپنا خیال ہے کہ ابھی کلبشن کو وہیں بھیج دیتے ہیں چابہار. کہتے ہیں بھائی صاحب ہم نے آپ کو رہا کیا، آپ سے جو کچھ لینا دینا تھا یہ لو تمہیں ڈراپ دیا، جاؤ ذرا. اب اندازہ لگائیں، یہ بات میں اسی دن سے میں ہنس رہا تھا. مجھے لوگ کہنے ارے نصر صاحب آپ کیا بات کر رہے ہیں، آپ اتنا لائٹلی لے رہے ہیں. بھارتی وزیر اعظم تقریر کر رہا ہے لال قلعے پہ، یار بغیر پوری انفارمیشن یا بغیر پوری معلومات کے آپ کے خیال میں نہیں. تو میں اس حوالے سے میں یہ سوچنے پر مجبور ہوں، جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک ڈسیپشن تھا. ٹھیک ہے، کہ تقریر میں ذکر کرو گلگت بلتستان کا، تقریر میں ذکر کرو بلوچستان کا، لیکن فوکس رکھو کے فور کراچی. ٹھیک ہے، کے فور کراچی. صحیح ہے. اور اس کے اب کچھ جلوے نمایاں ہونا شروع ہو گئے ہیں. منی لانڈرنگ کیس گون. بالکل. اس کے بعد سے انہوں نے ایک نیا سیٹ انٹروڈیوس کروایا ہے ٹو ریپریزینٹ ہم، جو صاحب وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اب وہ جن کو لایا گیا ہے اب سامنے، ان سب کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ بڑے ایک طویل عرصے تک ترقی پسندی، بایاں بازو، مزدوروں کے حقوق، اس طرح کے لوگوں کو یہ لایا گیا ہے. اب ایک طرف ہو گئے فاروق ستار، ایک طرف یہ آ گئے ہاں ابھی تو اب ہمیں عدالت نے وہاں بھی کلیئر کر دیا ابھی کچھ نہیں ہے ہمارے خلاف. ہاں کیا کریں گے، یہ دوسرے ہو گئے. تیسری طرف جو سب سے پہلے آئے تھے مزید، وہ کیا ہے، وہ پاک سرزمین. ہاں جی، پاک مصطفیٰ کمال صاحب، پاک سرزمین. سب سے زیادہ اس میں بوکھلاہٹ کا شکار یہ موصوف ہے. نہیں وہ تو کہہ رہے ہیں اس لیے ہے، اس کی وجہ ہاں آج وہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ گورنر صاحب بوکھلاہٹ کا شکار ہے. ہاں اب وہ کہہ رہے ہیں کہ عشرت العباد کو رشوت العباد کہا جاتا ہے. لیکن مصطفیٰ کمال اگر بیٹھتا ہے نا موصوف بیٹھ کے تو قسمیں یہ وہ کر کے، ہر 2 نمبر کا آدمی پہلے یہی کام کرتا ہے نا کہ ایسے بات کرے گا جیسے اس سے اچھا مسلمان کوئی نہیں. مطلب جیسے آپ تو بھائی تمہیں رشوت العباد یاد ہے تو مصطفیٰ کمال ذرا یہ بھی بتا دو کہ جب عشرت العباد کو گورنر لگایا تھا جنرل پرویز مشرف صاحب نے تو کراچی کی دیواروں پہ کیا لکھا گیا تھا، کتنے قتلوں کے بعد عشرت العباد. پھر کرنا ہے تو ایسے کرو کہ جی جب لگے تھے تو یہ کیوں، لیکن چونکہ اس وقت یہ خود میئر تھے، میں تو بعد میں ہوئے یا مطلب اگر ان کے ساتھ تھے، یعنی اس وقت وہ نعرہ بھول گئے. اچھا بہرحال وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ٹویٹ ضرور کیجئے، ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول بول پاکستان _ نصر صاحب یہ تو سنجیدہ گفتگو ہو گئی نا. اب ذرا عمران خان پہ آئیں گے. میں آپ کو پہلے بھی بولا 25-30 ٹویٹس آئی تھی ہمیں اوور دا ویکینڈ، صرف یہ کہتے ہوئے کہ منڈے کو ضرور پوچھے گا نصرت صاحب سے کہ کیا کریں گے نا عمران خان، کیا کر رہے ہیں، کیا کریں گے. ان کی اسٹریٹجی پلان کرتے ہیں. آئی ڈونٹ نو، آپ نے دیکھا ان کی آج وہ ٹاسک فورس بھی گئی ہوئی تھی شاید دیکھنے کے لیے ایگزٹ وغیرہ. ٹاسک فورس گئی ہوگی نا تو انہوں نے مطلب کیا 2014 کا میرا بھی سوال ہے کیا کریں گے. میں کریں گے نا، مجھے تو نہیں کریں گے. نہیں تو چلیں. اچھا میرے خیال میں کالر ہیں، پھر میں آپ سے پوچھتی ہوں. السلام علیکم جی. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. میں مسز اعظم بول رہی ہوں پشاور سے. میں نے یہ آپ سے پوچھنا تھا، جب امریکہ مارز وجود میں آیا اس کی صرف 13 اسٹیٹس تھی اور اب 52 ہیں. ایسا وہ کیا کرتا ہے کہ ایوری بڈی وانٹس ٹو جوائن اٹ؟ ہم پاکستان میں ایسا کیوں نہیں کر سکتے کچھ کہ بلوچ کے علاوہ ہر کوئی ہمیں جوائن کرے؟ واٹ از امریکہ ڈوئنگ؟ ایران بھی آ جائے ہمارے پاس کو اس طرح. ایران نہیں آئے لیکن افغانستان تو کم از کم تیار ہو جائے، آخر انہیں آزاد بھی کروایا.
ایٹ لیسٹ یو گیٹ مائی پوائنٹ. 13 اسٹیٹس کی جگہ سے اب 52 ہو گئی ہیں. اچھا آپ کا مطلب یہ ہے کہ موجودہ پاکستان میں ہی مزید صوبے بنا کے ہم خوش ہو جائیں کہ بڑھ گئی ہیں اور کوئی اور نہ ہے. کچھ ایسا کریں پاکستان میں کہ ایوری بڈی وڈ وانٹ ٹو بی اے پاکستانی. کم از کم پاکستانی تو پاکستان کے وہ تو آپ پاکستان کے اندر ہی کی بات کر رہی ہیں نا. مزہ تو جب آئے کہ ایران والے کہیں کہ ہمیں تو پاکستانی. افغانستان سے دیکھیے افغان ریفیوجیز آئے ہوئے ہیں بیوی 1979 سے آنورڈ آتے چلے گئے. کم از کم وہی کہتے ہیں کہ جی ہم ریفیوجی نہیں رہے, مہاجر نہیں رہے. جیسے ہم لوگ اگر جاتے ہیں امریکہ تو 20-25 سال 10 سال گزارتے ہیں تو ان کے شہریت مل جاتی ہے. تو اس طرح کا ہونا چاہیے. ویسے میری تو ویسے کوشش ہے کہ آگے تک ازبکستان بھی ہمارا حصہ ہو جائے, ایک صوبہ بن جائے. اس طرح کی اگر ہو نہیں. امریکہ کا وہ بیوی کو پتہ نہیں تھا, وہ میں ان کو سمجھانا یہ چاہ رہا تھا کہ وہ تو سارے خطے کے ممالک جو وہ کہیں ہم پاکستان کا حصہ. ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ یہ برطانیہ کی کالونی تھی, پھر اسپین کی کالونی تھی, اور اس کے بعد پھر یہ بڑھتے بڑھتے خیر بہرحال وہ ان کا پوائنٹ آف ویو یہ تھا میرے خیال میں کہ پاکستان کے اندر ہی جو انہوں نے جیسے کہا بلوچ ہی کم از کم. وہ ہاں جی ایک کراچی سے کال ہے. جی السلام علیکم. وہ ڈراپ ہو گئی. تو آپ کیا عمران خان کیا کہنا ہے عمران خان. اچھا ایک بات بتاؤں کیوں مجھے زیادہ سچی بات یہ ہے, دیکھیں نارملی عمران خان صاحب کرتے ہیں اپنا پروگرام اتوار کو. ابھی تک سارے کرک سے کال. میری نہ بات کرنے دینا ہے محسن. ہلو کرک السلام علیکم. جی سر وعلیکم السلام. سر سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں, آپ کے تمام پروگرام شوق سے سنتا ہوں. لیکن اور دوسری بات یہ ہے کہ سر میں کچھ عرصے سے نوٹ کر رہا ہوں کہ آپ جب پروگرام کر رہے ہوتے ہیں بہت غصے میں ہوتے ہیں. اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جیسے آپ کے پرسنلی کسی سے گریونسز ہے, جبکہ آپ تو جرنلسٹ ہیں. نہیں گریوانسز تو پھر بھی ہو سکتے ہیں نا. فرض کریں کہ بہت غصے میں ہوتے ہیں یار میرے مکان پہ کسی نے قبضہ کیا ہو تو میں ٹی وی پہ آؤں گا تو میرے چہرے پہ نظر نہیں آئے گا غصہ بھائی جان. اچھا سر اس کے بعد یہ مصطفیٰ کمال صاحب کے حوالے سے ایک کوسچن تھا سر. آپ مصطفیٰ کمال کے دوست ہیں؟ نہیں سر میں تو پختون ہوں, میں تو MQM مصطفیٰ کمال یہ سارے ڈرامے باز ہیں, میں تو ان کو پسند ہی نہیں کرتا. لیکن ایک بات کرنا چاہتا ہوں. اچھا اب آپ کو غصہ نہیں آیا کہ میں تو پسند ہی نہیں کرتا؟ نہیں میں تو ان میں سے ایک کو بھی پسند نہیں کرتا, یہ سارے. اچھا تو اگر میں یہ بات کر دوں گا کہ میں ان میں سے ایک کو بھی پسند نہیں کرتا تو آپ کہیں گے ایک کو نہیں پسند کرتا. سر میں آپ سے یہ کوسچن کرنا چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ 4-5 سال پہلے آپ بہت غصے میں آئے تھے, آپ کا پروگرام الطاف حسین ان MQM والوں نے بند کرایا تھا, مجھے یاد ہے جیو ٹی وی پہ آپ آئے تھے. نہیں بعد میں آیا تھا وہ. اچھا خیر ہاں وہ ایک بہت بڑا واقعہ ہوا تھا جب کیونکہ میں آپ کو سنتا ہوں آپ آئے تھے بہت غصے میں بھی تھے. تو میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں سر کہ یہ جو MQM کا یہ جو عشرت اللباس صاحب بیٹا ہے پچھلے 14-15 سال سے, اس نے کون سا کارنامہ کیا؟ اس کے ہوتے ہوئے ہزاروں لوگ کراچی میں مر گئے. یہ گورنر صاحب لیکن میرے بھائی گورنر نہیں اچھا اب آپ نے نہیں دیکھیے گورنر صاحب جو ہیں یہ آئینی عہدہ ہوتا ہے, ان کے پاس کوئی انتظامی اختیار نہیں ہوتا, اور وہ اس لیے ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں. گٹار بہت اچھا بجاتے ہیں, یہ تو ہے, دیکھنے میں سافٹ سپوکن ہیں, اچھا بولتے ہیں. تو جتنے بھی ہمارے حکمران ہوتے ہیں ہر نوعیت کے انہیں اچھے لگتے ہیں, ڈیسنٹ آدمی ہیں, گٹار بھی بجا لیتے ہیں, شاید کھانا مانا بھی, اور اتنے اچھے آدمی ہیں کہ میرے جیسے منحوس شخص کو بھی عید پہ عید مبارک جو ہے ٹیلی فون SMS کے ذریعے, ظاہر ان کا سٹاف بھیجتا ہوگا لیکن بھیجتے ہیں. تو جو آدمی مجھے عید مبارک بھیج دے MQM کا ہوتے ہوئے تو اس میں کوئی نہ کوئی کمال تو ہوگا. اچھا جی السلام علیکم. جی کون سا بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم. شاہد بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی شاہد بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ بالکل ٹھیک ہوں. چلو جی اللہ تعالیٰ آپ کو بڑی مہربانی. جی شاہد بھائی تو حکم کیجئے. سر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے عمران خان صاحب تبدیلی لینے آتے ہیں, بولتے ہیں تبدیلی, تو انہوں نے جب سے حکومت آئی ہے خیبر پختونخوا میں اور اب تک کروڑ روپیہ خرچ کیا ہے دھنوں پہ. اگر یہی پیسہ ایک اسپتال بنا لیتے جس میں نہیں وہ بنایا انہوں نے. اچھا نہیں دیکھیے ٹو بی فیئر شاہد بھائی, انہوں نے پشاور میں شوکت خانم کی طرز کا ایک جدید طرز کا کینسر ہاسپٹل بنایا. دیکھیے جو ہمیں فیئر بات کرنی چاہیے وہ بنایا سر انہوں نے. لیکن نصرت صاحب وہ خیبر پختونخوا کی حکومت نے تو نہیں بنایا نا, عمران خان نے ذاتی طور پہ بنایا. بھائی تو وہ دھرنے کے لیے بھی تو یہی کرتے ہیں نا, تو وہ شاید بھائی یہ نہیں کہ میں اس لیے ان کو میں نے کریکٹ کر دیا. دیکھو انفیئر کبھی کرٹیسزم نہیں کرنا چاہیے. وہ تو خان صاحب کے ہاسپٹل اور ایک کالج بھی انہوں نے بنایا, وہ بھی ان پہ کریڈٹ جاتا ہے ڈیفینیٹلی. انفیئر کرٹیسزم, اور مجھے پتا ہے. السلام علیکم لاہور سے کال ہے. جی
بہرحال لو عمران خان ڈسکس کر دیکھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. جی میں نے یہ کہنا ہے کہ دیکھیں میں سیاست کو نا ٹی وی سے دیکھتا ہوں بڑی گہری نگاہ سے, لیکن میں نے گہری نگاہ سے دیکھا کہ صرف ایک عمران خان ہے جو اپوزیشن کر رہا ہے اور وہ سارا کچھ صحیح کر رہا ہے. اگر دیکھیں نا, اگر وہ کہہ رہا ہے جی میاں صاحب آپ ٹی آر بنا دیں اور یہ سارا مسئلہ ختم ہو جائے, جب یہ چون نہیں ہے تو یہ بنا دیں, سارا مسئلہ ختم ہو جائے. میرے چندے آپ کا بڑا ڈاؤن ٹی وی, یہ پتہ ہے یہاں پہ ڈاؤن ٹی وی کر دیا آپ نے, دیکھیں زیادتی کی ڈاؤن ٹی وی کو آپ نے ڈاؤن ٹی وی کر دیا یار. ایسے تو اور یار میرے شہر کے میرا رزق لگا ہوا ہے اور کہتے ہو ڈاؤن ٹی وی, ایسے تو نہ کرو یار. نہیں یار نہیں تسی تے بھائی جان ساڈے ٹھیک لت مارن لگا چھڈو یار. چنگا میرے شہر فون کیتا جی. نہیں میں تہاڈے نال گل ہی نہیں کرنی جی, چھڈو پرانے مانو تے دلی توڑتا پلوان جی میرا. اچھا میری ایک بات بھی بڑا سوچ دی گل کی نصرت صاحب, میں صرف اس لیے خوش ہوں 1 منٹ کراچی کے بعد کہ ہمارا بھی بدھ کو پروگرام ہوگا نصرت صاحب, جس دن عمران خان صاحب اپنا شو کر رہے ہوں گے, ہم بھی لائیو بیٹھے ہوں گے. تم ایک اپنا عذاب ڈالی ہوئی ادھر کالز والے وہ کہہ رہے ہیں ڈانٹتے ہیں, وہ کہتے ہیں ملائیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر. نصرت صاحب میرا سوال یہ ہے کہ جب 22 اگست کو فاروق ستار آتا ہے اپنی صفائی دینے کے لیے تو اس کو ٹھاکر صاحب اٹھا کے لے جاتے ہیں مدعا بیان کرنے سے پہلے. ابھی یہ ظفر عارف صاحب آتے ہیں تو یہ آئے اور بڑی آرام سے چل دی ہے, تو فاروق ستار میں آخر کتنا گوشت نکل جائے گا جو اس بیچارے کو قربانی کا بکرا بنایا جا رہا ہے؟ اچھا نہیں بھائی, میرا اپنا خیال ہے کہ یہ صاحب جو آئے ہیں حسن عارف صاحب, غالباً ان کو پریس کلب سے پہلے, کیونکہ میں اس وقت گاڑی میں ٹریول کر رہا تھا تو میرے کراچی کے ساتھی جو ہیں وہ بار بار مجھے لیٹسٹ کے بارے میں اپڈیٹ رکھ رہے تھے اور انہوں نے میرا تبصرہ بھی لیا تھا, تو انہیں کافی دقت ہوئی تھی اس پریس کانفرنس کو کرنے کے لیے. لو اس نے بریک کا کہہ دیا, تم عمران خان پہ کروا لو. نہیں تو کیا کریں بریک کے بعد بھائی, جب پھر لوگ پھر ان کو سننا پڑتی ہے, اس لیے جب تم ایک کی بجائے 2 نمبر دیتی ہو تو ظاہر ہے پھر سننا تو پڑے گا. چلیں اب بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب وہ ناراض ہوتے ہیں پھر ہم لوگوں سے کہ جی آپ ملاتے نہیں. نہیں دیکھتے نا نصرت اب کون سی, شاید اگر کراچی سے زیادہ کالیں مصطفیٰ کمال صاحب پہ آئیں تو اسی پہ بات کریں گے. بہرحال وقفہ لیجیے, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ہمیں ٹویٹ ضرور کیجئے, ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول پاکستان _ یس نصرت صاحب. جی بی بی عرض یہ ہے کہ میں تو پرانے کراچی سے کال ہے آج تو کوئی بات نہیں کر سکتے. کراچی. السلام علیکم بھائی جان. وعلیکم السلام. جی حکم سر. زبیر بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی بھیا. میرا سوال یہ ہے کہ دیکھیں یہ جتنے بھی سیاستدان اس وقت کراچی کی طرف دیکھ رہے ہیں, کراچی کے اصل ایشو کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا. کراچی کا اصل ایشو ہے اس کا کوٹا سسٹم. کراچی کا اصل ایشو ہے کہ اس کے جو جتنے بھی یہ نمائندے ہیں جو لوکل باڈیز کو اختیارات دیے جائیں, کراچی کے فیصلے کراچی والوں کو کرنے دیے جائیں. دوسرا, کراچی کے لوگوں کو نوکری دی جائے. بس یہ سارے مسئلے حل کریں. کوئی بھی پارٹی ہو, ہم کسی ہر ایک کو ووٹ دینے کے لیے تیار ہیں جو کراچی کے اصل ایشوز پہ آواز آپ نے بہت عمدہ بات کی ہے. میں کوٹا سسٹم کے بارے میں تو کوئی رائے فی الحال نہیں دوں گا, لیکن ایک بات سے بھائی جان میں ٹوٹلی آپ کی ایگری کرتا ہوں. کل بلاول بھٹو صاحب نے ایک بہت بڑا شو کر رکھا تھا اور اس میں وہ پتنگ وغیرہ کو کاٹنے کی بات بھی کر رہے تھے. اگر وہ واقعتاً کراچی کے لوگوں کا دل جیتنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنی جماعت کو مجبور کریں کہ وہ بلدیاتی اداروں کو کم از کم بس اور کچھ نہ کریں کہ جی اتنے ہی اختیارات ہیں جتنے فرض کیجئے یہ مصطفیٰ کمال کو تھے, اور دین 2 سال بعد کہیے کہ بھائی صاحب جو اختیارات آپ کو مصطفیٰ کمال کے زمانے میں میسر تھے ہم نے آپ کے منتخب نمائندوں کو دیے. اب اگر آپ کے مسائل حل نہیں ہوئے تو بتائیے میرا قصور کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اٹ کوڈ بی اے گڈ بگننگ جو کہ کراچی کے انٹرسٹ میں ہے, کراچی کے شہریوں کے انٹرسٹ میں ہے. اور اگر بلاول بھٹو زرداری صاحب واقعی آؤٹ ریچ کرنا چاہتے ہیں اور جو ہسٹورک ایک رفٹ آیا ہوا ہے پیپلز پارٹی اور کراچی میں ایک ہے نا ہسٹورک رفٹ تو ہے, اس کو لائک اٹ اور ناٹ, مثلا کہ حقائق کا سامنا کرنا چاہیے. کراچی سے ہی ایک اور کال. ہلو السلام علیکم جی.
جی السلام علیکم. اگر میری کال ہے تو میرا نام آ جائے گا, میں سمجھ جاؤں گی. نصرت صاحب بہت دن ہو گئے آپ سے بات نہیں ہوئی, مگر آپ ذرا میری بات سنیے اب آپ, کیونکہ آپ کی آواز مجھے آ نہیں رہی ہے. 2 منٹ سن لیجئے, میری آپ کی آواز مجھے نہیں آ رہی ہے. میں ٹی وی کل دیکھوں گی آپ کیا بولتے ہیں. میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ MQM کے 3 تھڑے ہو گئے, ٹھیک ہے, پاکستان, لندن, اور ایک اس میں سے نکل گیا اپنا دوسرا پاک سرزمین, فاروق جی پاک سرزمین. اب بتا دیجئے ذرا میری معلومات کے لیے, مسلم لیگ جو قائد اعظم کی تھی یا لیاقت علی خان کی تھی, اس کے کتنے ٹکڑے ہوئے ہیں؟ اس کے بھی کافی ہو گئے, کرچیاں ہو گیا وہ. جی جی. کوئی کہتا ہے نون ہے, کوئی کہتا ہے فے ہے, کوئی کہتا ہے قائد اعظم ہے. تو اس کا کیوں نہیں یاد دلایا جاتا ہے؟ ہمارے ہم جو اپنے گھر بار چھوڑ کے بقول ابوالکلام آزاد کے اگر ہم وہیں رہتے تو آج سیکنڈ میجورٹی میں رہتے. نہیں وہاں رہتے تو, لیکن آج کل تو بیف کھانے والا بڑا نہیں دیکھیں بیوی آپ کی باقی نہیں اچھا شکریہ آپ کا, آپ کے باقی شکوے شکایات سے میں ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں, لیکن یہ مولانا ابوالکلام آزاد والی بات خدا نخواستہ اگر ہو جاتی تو آج کل تو سونگتے پھر رہے ہوتے ہیں کہ بیف کہاں ہے. خیر بہرحال یہ ایک میں اس معاملے میں. جی اسلام آباد سے کال ہے. جی السلام علیکم. اسلام آباد سے کال ڈراپ. ہلو ڈراپ ہو گئی. ہاں تو اب یہ ہے کہ وہ آپ کہہ رہی ہے تو وہ واقعی بات صحیح ہے. مجھے تو اب یہ ڈر ہے کہ ابھی تو ہے نا MQM لندن, MQM پاکستان, تو پاک سرزمین تو الگ ہو گئی نا. اس کے بعد MQM لالو کھیت, MQM عزیز آباد, اس کے بعد ایک MQM بنس روڈ. کتنا مزہ ہے نا, مطلب اس میں جو ڈفرنسز ہوں گے. اور ہم صرف جو ہے توجہ کراچی پر مبذول رکھتے ہیں, ہمارے ذہن میں یہ بات نہیں آتی ہے حیدرآباد, میرپور خاص, ہاں ڈیفینیٹلی جہاں اور بھی جگہ یہ بھی ہے جگہ. میں بہت دیانتداری سے سمجھتا ہوں کہ دس از دا رائٹ ٹائم. کس چیز کے لیے رائٹ ٹائم؟ ریئلائز کیا جائے, جیسے وہ ہمارے بھائی نے جو ایک بات کی تھی کہ کراچی کے اصل مسائل پہ فوکس کریں. لوکل باڈیز کو آپ کو امپاور کرنا ہوگا. صحیح ہے. اینڈ دیٹ ابھی آپ نے خود اپنی نگرانی میں الیکشن کروائے ہیں. میں موجودہ سندھ حکومت کی بات کر رہا ہوں, انہیں اختیارات دیجیے. وہ میرے خیال میں خوش ہیں نصرت صاحب اپنا چیف منسٹر چینج کر کے, کہ میرا بہرحال وہ جانے ان کا کام جانے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ لانگ ٹرم کے لیے وی ہیو ٹو ڈو دس. اور ساتھ ہی پروڈیوسر صاحب کہہ رہے ہیں اور تمہارے عمران خان کی باری نہیں آئی. عمران خان کی باری آئے گی 2 نومبر کو, پھر ہم یہیں بیٹھے ہوں گے اس دن چلیں کم از کم. بہرحال کل تک کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.